تم میری ہو قسط نمبر 13 تحریر لالہ روح۔ نکاح کی تقریب ختم ہو چکی تھی۔ ہما کافی دیر نیہا کے پاس بیٹھ کر ابھی واپس جا چکی تھی۔ نیہا نے دوپٹہ بیڈ پر رکھا اور سینڈل کے اسٹریپ کھول کر پاؤں آزاد کیے تو جیسے ایک سکون کی لہر دوڑی آ کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کانوں سے آویزیں اتارنے لگی کہ دروازہ لاک ہونے کی آواز پر چونک کر پلٹی۔ جبران آف وائٹ شلوار قمیض پہنے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ نیہا کے تو آسان خطا ہوئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ نیہا کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ غصہ کرے یا پریشان ہو کہ کوئی جبران کو اس وقت یہاں دیکھ نہ لے، اور اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ اس کا دوپٹہ اس وقت اس کے گلے تک میں نہیں ہے۔ جبران نے اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھتا قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ نیہا نامحسوس انداز میں پیچھے قدم لیتے ڈریسنگ کے ساتھ جا لگی۔ میں اس وقت وہیں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے مسز جبران۔ نیہا سے ایک قدم کے فاصلے پر رک کر نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ آپ کو اس وقت یہاں تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا، تو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ جبران نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ مجھے نہیں پتہ، بس یہاں سے جائیں۔ نیہا نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے بظاہر مضبوط ہوتے جواب دیا۔ جبران نے جواب دینے کے بجائے نیہا کی کمر میں ہاتھ ڈالے جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ نیہا جو اچانک افتاد پر بوکھلائی تھی اس کے سینے کا حصہ بنی۔ چہرہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑنے لگا۔ چھوڑیں مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دونوں ہاتھوں سے جبران کے سینے پر دباؤ ڈالتے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ جبران نے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑتے کمر کے ساتھ لگائی، اسے مزید اپنے قریب کیا۔ نیہا نے آنکھیں اٹھا کر اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے تھوڑی نکاح کیا ہے میری جان، جبران نے کہتے اس کے چہرے پر آتی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ نیہا کی پلکیں اس کے لمس پر لرزی تھیں۔ جبران نے اس کے کندھے سے بالوں کو پیچھے کیا جس سے اس کی بیوٹی بون ظاہر ہوئی۔ جبران کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ جھک کر اس کی بیوٹی بون پر زبان پھیری۔ نیہا بھدک کر پیچھے ہوئی لیکن اس کے حصار سے نکل نہ پائی۔ جبران نے جھنجھلا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چھوڑیں مجھے، کیا چیپ حرکت ہے یہ؟ نیہا اس کی گرفت میں پھڑپڑائی۔ جبران نے کلائی پر گرفت مضبوط کی۔ چیپ کیا ہے اس میں؟ محرم ہو تم میری، حق ہے میرا۔ نیہا کو اس کے کلائی کھینچنے پر کندھے پر دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ درد سے آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، اس طرح نہیں کر سکتے آپ میرے ساتھ۔ نیہا ابھی بھی خود کو چھڑوانے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی۔ یہ سب کرنے کے لیے نکاح کی ہی ضرورت ہوتی ہے مسز، اور وہ ہو چکا ہے۔ جبران نے مزید اسے خود میں بھینچا۔ اس کی نازکی اس کے سینے سے مس ہونے لگی۔ نیہا نے اسے دھکا دینا چاہا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی حرکت کرتے ہوئے جبران بھائی۔ اس کے منہ سے بھائی سنتے جبران کا دماغ گھوما اور وہ اس کے لبوں پر شدت سے جھکا۔ اسے تفصیل سے سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ بھائی نہیں ہے اس کا۔ نکاح کے بعد بھی وہ اس سے بھائی کیسے بول سکتی تھی؟ جبران پوری شدت سے اس کی سانسیں پینے لگا۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ جبران نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑے کمر سے لگائے مزید شدت سے اس کی سانسوں سے لپٹا۔ نیہا کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی لیکن جبران مدہوش تھا، ابھی بھی اس کے لبوں کی نمی چرا رہا تھا۔ نیہا اب مزاحمت ترک کر چکی تھی، اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ جبران نے اس کی حالت دیکھتے اس پر رحم کیا اور اس کے نچلے لب کو ہلکا سا کاٹتے پیچھے ہوا۔ نیہا کے ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھے۔ نیہا گہرے سانس لیتے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو، تمہاری غلطی ہے۔ یہ بھائی کیوں کہا مجھے؟ جبران نے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے کہا۔ نیہا نے سر جھٹک کر اس کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا۔ عادت ہے، منہ سے نکل گیا، لیکن آپ بہت بدتمیز ہیں۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ جبران نے اس کے ہاتھوں پر گرفت ڈھیلی کی مگر چھوڑا نہیں۔ آئندہ یہ قسط تمہاری عادت ختم کرنے میں مدد کرے گی، اور اگر نہ بھی کی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے دوبارہ ایسے سمجھانے میں، جبران نے شریر انداز میں کہتے اس کی گردن میں منہ گھسایا اور گہرا سانس لیتے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ نیہا سانس روکے کھڑی تھی کہ یہ اب اور کیا چاہتا تھا، کیوں نہیں رہا؟
پلیز آپ جائیں، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا۔ اب وہ منتوں پر آ گئی تھی۔ دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ نیہا کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ ٹائم سے چلے جائیں، کسی نے باہر نکلتے بھی دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ احمد بھائی پہلے ہی مجھ سے ناراض ہیں، نیہا نے روحان سے ہوتے کہا۔ احمد کچھ نہیں کہے گا، اور اب ناراض بھی نہیں ہے وہ تم سے۔ بالوں سے چہرہ نکالتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، گھنی پلکیں لرزتی، کبھی اٹھتی تو کبھی گرتی تھیں۔ ناک اور گال سرخ ہو رہے تھے، کچھ میک اپ سے اور کچھ حیا سے۔ جبران نے اس کے گال کے پاس سے کان تک زبان پھیری۔ نیہا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ پلیز چھوڑیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ نیہا نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اسے اب جبران سے سچ میں ڈر لگنے لگا تھا۔ جبران نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے اس کے ہاتھ آزاد کیے۔ نیہا سکون کا سانس لیتے ایک سائڈ سے نکلنے لگی۔ جبران نے اس کے اطراف میں ہاتھ رکھتے اسے محسور کیا۔ مسز جبران، میری عزت ہو تم، میں ایسا ویسا کچھ نہیں کر رہا جس کے لیے تمہیں یاد کروانا پڑے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ یوں تحمل سے بات کرتا وہ اسے عجیب سا لگا، ورنہ اس کے ساتھ اس کا رویہ پہلے بہت جھنجھلایا سا تھا، پھر سخت ہو گیا، اور اب یوں بے باک۔ نارمل انداز تو اس کے دیکھے ہی نہ تھے۔ مگر یہ چھوٹی موٹی گستاخیوں کی تمہیں نہیں روک سکتا بیبی، کہتے اس کے ناک سے ناک مس کی۔ نیہا نے پورا زور لگاتے اسے پیچھے دھکیلا، اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ مزاجی خدا ہوں یار، بار بار دھکا دیتی اچھی لگتی ہو؟ جبران نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ مزاجی خدا کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ چلیں نکلیں میرے کمرے سے۔ نیہا دروازے کے پاس کھڑے ہوتے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کرنے لگی۔ نکاح کی مبارکباد دینے آیا تھا یار، تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے میں کوئی چور ہوں۔ وہ بھی اب دروازے تک آ چکا تھا۔ جس طرح آپ آئے ہیں، چور ہی آتے ہیں۔ لاک کھولتے نیہا نے باہر جھانک کر دیکھا۔ جبران نے کونی سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے دروازہ بند کیا۔ کیا کر رہے ہیں، جاتے کیوں نہیں ہیں؟ نیہا نے لب بھینچتے کہا اور خود کو اس کی باہوں سے آزاد کروانا چاہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مسز کہ تم مجھ سے خود کو اتنی آسانی سے چھڑوا سکتی ہو؟ مضبوطی سے اس کی کمر تھامے بولا۔ ایک کمزور لڑکی کے ساتھ زور آزمائی کرتے شرم آنی چاہیے آپ کو۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جو ناممکن تھا۔ جبران کو اس کی بے بسی پر پیار آنے لگا۔ جھک کر اس کے لبوں پر لب رکھے کوئی حرکت نہ کی، بس یوں ہی آنکھیں میچے لب زور سے لبوں پر رکھے تھے۔ نیہا نے پیچھے ہونا چاہا، پر جبران نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اسے ہلنے سے روکا۔ نیہا اس کی گرفت میں ہل بھی نہ پائی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے پیچھے ہوتا اسے آزاد کر گیا تھا۔ مسز اپنے ساتھ زور آزمائی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ میں اپنی مرضی سے آیا تھا اور اپنی ہی مرضی سے جا رہا ہوں، اور وہ جا چکا تھا۔ نیہا اپنی سانسیں بحال کرتے دروازے کو گھور رہی تھی جہاں سے وہ گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا تھا اور یہ کیا ہوا؟ اس نے انگلیوں کی پوروں سے ہونٹوں کو چھو کر دیکھا جہاں جبران کا لمس ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ پھر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ جبران کے لفظ یاد کرتے وہ سرخ ہونے لگی، سر پر ہاتھ مارتے خود کو ڈپٹا اور چینج کرنے واش روم بھاگی۔ اگر ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو لائک کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایپیسوڈز مل سکیں۔ شکریہ۔